نیا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہوگا؟ کچھ ہوا بھی تو ہم سے پوچھ کے تھوڑی ہوگا۔ دسمبر 1970 میں نا فارم 45 تھا، نا فارم 47۔ بڑے پیمانے پر دھاندلی کی بھی شکایات نہیں موصول ہوئیں، پھر بھی واضح طور پر سب سے بڑی اکثریتی جماعت عوامی لیگ کو انتقال اقتدار نہ ہوا، چنانچہ متحدہ پاکستان کا انتقال ہو گیا۔ 77 میں پہلی بار کسی فوجی ڈکٹیٹر کی بجائے منتخب سویلین حکومت نے انتخابات کروائے۔ حالانکہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی بآسانی جیت سکتی تھی، مگر انہیں جانے کس نے مشورہ دے ڈالا کہ آپ بلا مقابلہ منتخب ہوں گے تو یہ پیغام جائے گا کہ آپ کتنے عظیم لیڈر ہیں۔ لاڑکانہ سے ان کے مد مقابل پی این اے کے امیدوار جان محمد عباسی کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکنے کے لیے پولیس نے انہیں اغوا کر لیا، اور بھٹو صاحب کی مثال پر عمل کرتے ہوئے پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ سمیت پیپلز پارٹی کے لگ بھگ 16 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ یوں 77 کے انتخابات پر پولنگ سے پہلے ہی سوالیہ نشان لگ گیا۔ سونے پر سہاگا 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کی پولنگ کے روز ہوا، جب پیپلز پارٹی 200 جنرل نشستوں میں سے 155 لے اڑی اور نو جماعتی اتحاد پی این اے کو صرف 36 سیٹیں ملی۔ کئی جگہ تو جوش میں 85 سے 90% تک ووٹ ڈل گئے۔ پھر ہم سب نے دیکھا کہ بلی نے دودھ کی بالٹی الٹ دی۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد جان تھے۔ ان کے صاحبزادے وسیم سجاد بعد میں سینٹ کے چیئرمین اور صدر مملکت کے عہدوں پر رہے۔ 85 کے انتخابات غیر جماعتی تھے، لہٰذا دھاندلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ 88 کے انتخابات میں بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کے ابھری، مگر انہیں بھی کئی دن انتظار کروا کے اور غلام اسحاق خان کو صدر منتخب کروانے، صاحبزادہ یعقوب خان کو بطور وزیر خارجہ برقرار رکھنے اور جوہری پالیسی اور افغان پالیسی میں مداخلت نہ کرنے کی یقین دہانی پر اقتدار سونپا گیا۔ بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے کلاسیکی صدارتی امیدوار کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے وعدے کے مطابق سپر بیوروکریٹ غلام اسحاق خان کے حق میں ووٹ دیا۔ نوابزادہ اتنے وزادار شخص تھے کہ گلہ تک نہ کیا اور باغ و بہار شخصیت کو چپ سی لگ گئی، مگر جسے پیپلز پارٹی نے صدر بنوایا اسی نے 2.5 سال بعد بینظیر حکومت کو نااہل اور بدعنوان قرار دے کر چلتا کر دیا۔ ایوان صدر اور جی ایچ کیو کے پاس کرسی نشینی کے لیے نواز شریف کی شکل میں متبادل موجود تھا۔ نواز شریف نے چند ماہ بعد خود کو اصلی وزیر اعظم سمجھنا شروع کیا تو ان کے آس پاس بھی سیاسی سرنگیں بچھائی جانے لگیں۔ جب نواز شریف کو بھی بیچ آئینی میعاد کے فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا تو صدر غلام اسحاق خان نے نہ صرف آرمی چیف بلکہ قائد حزب اختلاف بینظیر بھٹو کو بھی اعتماد میں لیا۔ حالانکہ بینظیر بھٹو کا موقف یہ تھا کہ ان کی پہلی حکومت کی برطرفی کے بعد جو انتخابات ہوئے ان کے نتائج ایوان صدر کی تائید سے ایجنسیوں کی مدد سے چرا لیے گئے تھے۔ انتخابات کروا کے بی بی کو دوبارہ اقتدار دے دیا گیا۔ اس بار بدعنوانی اور نااہلی کا تاج برطرف نواز شریف کے سر پر رکھا گیا۔ پھر 1996 میں یہ تاج بار دیگر بی بی کے سر پر رکھ کر انہیں برطرف کیا گیا اور سابق نااہل اور کرپٹ نواز شریف نے 2/3 اکثریت سے حکومت بنائی۔ جب میاں صاحب کی دوسری حکومت کو پرویز مشرف نے چلتا کر دیا تو پیپلز پارٹی نے جمہوری عمل کو بار بار پٹڑی سے اتارنے اور خود بھی زخم پر زخم کھانے کے باوجود ایک اور سویلین حکومت کی جبری رخصتی پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر بھی نئے بے مروت فوجی ڈکٹیٹر نے دونوں رہنماؤں کو ملک سے باہر رکھنے کے انتظامات کر دیے اور ایک اور کنگز پارٹی مسلم لیگ کاف کو الیکشن رچا کر اس کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ جانے اسٹیبلشمنٹ کو کس فقیر کی بددعا ہے کہ وہ جس پر بھی ہاتھ رکھتی ہے پھر اسی کی دشمن ہو جاتی ہے، اور جس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اقتدار میں لائے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی اس پر بھی کوئی جن چڑھ جاتا ہے اور وہ خود کو گروم کرنے والے ہاتھوں کو ہی کاٹ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھٹو سے عمران خان تک ایک ہی کہانی ہے، نہیں بدلا تو بادشاہ گروں کا اسکرپٹ نہیں بدلا۔ ہر بار بیلٹ بکس میں ووٹ پڑتے ضرور دیکھے جا سکتے ہیں، مگر جب ڈبہ کھلتا ہے تو کبھی دستانہ برآمد ہوتا ہے تو کبھی بوٹ، بس ووٹ ہی نہیں نکلتا۔ ووٹر نے پہلی بار موقع ملنے پر 1970 میں منمانی کی کوشش کی اور سسٹم کو بھرپور دولتی جھاڑ دی۔ چنانچہ بدتمیز و ناسمجھ ووٹر کو قابو میں رکھنے کے لیے مینجمنٹ سسٹم تیار کیا گیا۔ 70 کے بعد ووٹر نے دوسری بار 8 فروری کو رٹا رٹایا سبق ایک جانب پھینکتے ہوئے پھر رسی توڑانے کی کوشش کی۔ فی الحال پورا نظام اس رسی پر جھول رہا ہے اور نیچے گہری کھائی ہے۔ وہ دن گئے
جب اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان سیاسی معاملات میں مسلسل مداخلت کے سوال پر جھگڑا تھا، اب لگ بھگ سب نے ہی سیاست میں فوج کے مستقل کردار کو ایک تلخ حقیقت سمجھ کر حلق سے اتار لیا ہے۔ جھگڑا بس اتنا بچا ہے کہ ذل سبحانی، جب ہم بار بار آپ کے جوتے کھانے کے باوجود مسلسل سیوا کر رہے ہیں تو ایک آؤٹ سائیڈر یعنی عمران خان کو محل صراع کا راستہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ عمران خان کا فوجی قیادت سے محض اس نقطے پر جھگڑا شروع ہوا کہ جب میں آپ کے قدم بقدم سعادت مندی سے چل رہا تھا تو پھر انہی کے ہاتھوں مجھے کیوں رسوا کیا جن کو میں آپ کے کہنے پر چور اور ڈاکو کہتا رہا۔ 70 کا پہلا الیکشن آدھا ملک لے گیا، جبکہ 12ویں انتخاب نے الیکشن کمیشن سمیت ہر ادارے پر یقین کی آخری بوتل بھی توڑ دی اور جن نکل بھاگا۔ اب یہ جن کن کن کو روپ بدل بدل کے ڈراتا ہے، بس دیکھتے جائیے۔ دوستو، یہ مشہور صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان کا کالم تھا جو 25 فروری 2024 کو BBC اردو میں شائع ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔